اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا۔ بھائی اور بہنوں، اس وقت آپ کے سامنے پرسنل لا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر مسلم پرسنل لا کے بارے میں بھی، اور دوسرے اس ملک میں، ہمارے سیکولر ملک میں، دھرم نرپیکش دیش کے اندر جو ان کے بہت سارے مذاہب ہیں، بلکہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی خصوصیت ہے اور اس کی یہ خوبی ہے اور اس کی گریما اور مہیما بھی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو کہ ساری دنیا کے مذاہب کے یہاں ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سب کا اپنا اپنا پرسنل لا ہے، یعنی ان کا شخصی قانون کہ انہوں نے شادی کیسی کرنی چاہیے، کس عورت کو اپنی پتنی بنانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے یہاں، بلکہ راجے مہاراجوں کے یہاں، اپنی بہن سے وہ لوگ شادی کر لیتے تھے، لیکن شریعت اسلامی جو ہے وہ بہن سے شادی کرنا حرام کرا دیتی ہے۔ یہ ہوا پرسنل لا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، بھانجی کو نکاح میں نہیں لیں گے، باپ کی بیوی ہو یعنی سوتیلی ماں ہو اس کو بھی نکاح میں نہیں لیں گے۔ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ منع ہے، وہ منع ہے۔ اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کو پرسنل لا کہتے ہیں۔ آدمی مر گیا، اب اس کو دفن کرنا یہ ایک طبقے کا پرسنل لا ہے، اس کو جلا دینا یہ دوسرے طبقے کا پرسنل لا ہے۔ کوئی اپنے بھائی بہن کی یا باپ بیوی کی میت کو پانی میں بہا دے گا، کوئی جنگل میں چھوڑ دے گا، یہ اپنا اپنا پرسنل لا ہے۔ ان کے کسی کے بھی پرسنل لا کے اندر مداخلت کرنا سیکولر حکومتوں کے لیے منع ہے۔ یہ بات ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھارت جیسے ملک میں، ہندوستان جیسے دیش میں شخصی قانون جو ہیں، قانون دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حکومت جو ہے سب کے لیے بناتی ہے، مثلا لیفٹ سے چلیے گاڑی، آپ رائٹ سے چلائیں گے تو حکومت کو حق ہے کہ وہ آپ کو پولیس چالان کرے گی اور آپ کا جرم کو قائم کرے گی۔ گورنمنٹ کے جو ٹیکس ہیں اس کو ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے اندر چوری کرنا جو ہے وہ ایک طرح کی بے ایمانی ہے، وہ قانون سب کو ماننا پڑے گا۔ کامن سول کوڈ اس کو کہتے ہیں کہ ٹکٹ لے کر کے سفر کیجیے، گورنمنٹ کو ٹیکس بھریے، حکومت کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق عمل کیجیے، گاڑیاں ٹھیک طریقے سے چلائیے، جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس کی دھری کے اوپر چلیے۔ لیکن کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کے اور مذہبوں کے پرسنل قوانین ہوتے ہیں، اس میں سمجھدار حکومتوں نے دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہم شروع سے بھی کہتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی دوسرے ہمارے شنکراچار اور بڑے عالم ہیں اور خود مسلمانوں کا عالم ہے وہ بھی، اور عیسائی دنیا کے دوست بھی، یہ بھی ہم سے متفق رہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور دین جو ہے وہ کسی کے اوپر لادا نہیں جا سکتا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اس ایمان کو قبول کرے، جس کا جی چاہے اگر ناستکواد کو بھی قبول کرتا تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم اس کو اللہ کے بھروسے چھوڑیں گے کہ مر کے آدمی جب اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوگا تو فیصلہ وہ کر لے گا۔ تو پرسنل لا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ شخصی قانون جو ہیں سب کے الگ الگ ہیں اپنی جگہ کے اوپر۔ اب اس میں جن کی شریعت ہے، جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، جن کے پاس اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے کا سسٹم ہے، ان کا اپنا پرسنل لا جو ہوتا ہے اس میں وراثت ہے۔ حق وراثت لڑکی کو، ماں باپ کی وراثت کے اندر بیٹوں کو حق ہے، بیٹیوں کو بھی حق ہے۔ ان کا اپنا پرسنل لا کے مطابق ورثے کی تقسیم ہونی چاہیے۔ وصیت کا قانون ہے اور الحمدللہ دنیا کے اندر یہ بات مان لی گئی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس میں ایسی ٹانگ اڑاتے ہیں کہ سب کا یکساں قانون بنا لو، کامن سول کوڈ بنا لو۔ کامن سول کوڈ کیسے بنے گا؟ چنانچہ ہم ایک بہت سمجھدار پرائم منسٹر کے پاس میں جب گئے اور مجھے مولانا نے حکم دیا تھا، علی میاں صاحب نے، کہ آپ ان سے بات کیجئے۔ میں لڑائی جھگڑے میں اور تو میں یقین نہیں رکھتا، میں ترک میں، ودیا میں اور دلیل میں اور علم کی روشنی کے اندر بات سننا بھی پسند کرتا ہوں، وہ کہنا بھی پسند کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، پرائم منسٹر صاحب، ہندوستان کی نیشنل لینگویج اب تک نہیں بن سکی۔ ہندی کو یہ حق تھا
کہ اس کو ہم راشٹرپاتا قبول کرتے، لیکن ساؤتھ والوں نے قبول نہیں کیا تو ویسی کی ویسی لٹکی ہوئی. اتنا بڑا ملک ہے، اس کی راشٹر بھاشا ہم بنا نہیں سکے. بالج بھر کے ملک ہیں. میں دیکھا ان کو، نیپال کو، بنگلہ دیش کو، اور پاکستان بھی کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، وہ بھی ایک، لیکن ان کی راشٹر بھاشا ہے. اور ہندوستان میں تو کوئی راشٹر بھاشا ہی نہیں ہے، جبکہ ہندی اگر ہوتی تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، لیکن لوگوں نے ان کو ہونے نہیں دیا. تو مجھ سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا، کہنے لگے کہ مولانا کیا کریں، ساؤتھ والوں نے اس کا وروଧ کیا تو ہم مجبور ہو گئے. میں نے کہا ایک نیشنل لینگویج نہیں بنا سکتے تو اتنے مذاہب کا جھگڑا کیسے مول لیں گے آپ کہ ان کا پرسنل لا سب کا جو ہے کامن سول کوڈ میں تبدیل کر دیں گے. اور میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسا جس کا پرسنل لا ہے وہ اس کے اوپر وہ عمل کرے، اسی کے اندر خیریت. اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے میں آپ کے پرسنل لا کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو شخصی قانون ہے شریعت اسلامی کا، اس پر آپ کو چلنا چاہیے. مثلا طہارت ہے، پاکیزگی ہے. ایک عالم نے خوب کہا کہ آئینے کے اوپر، آریسے کے اوپر، مرر کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے تو اس کو کوئی گندے کپڑے سے صاف کر دیا، صاف ہو جائے گا؟ وہ پاک نہیں ہوا. پوتر ہونے کے لیے اس کا صاف کرنا ضروری ہے. اس لیے مسلم سماج کو پوترتا کے اندر اس کا یقین ہوتا ہے. انہوں نے سب نر ناریوں نے، آدمی عورتوں نے، سب نے اس بات کا انتظام کرنا چاہیے کہ ہم بدن کو پاک رکھیں گے. اور وضو کا جو انتظام ہے، جس میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کا بنانا ضروری ہے، یہ بھی پوترتا کا ایک بہت بڑا جز ہے. اسی طرح شادی بیاہ کے اندر کس لڑکی کو ہم اپنی بہو بیوی بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے ہیں، شریعت نے اس کی لسٹ دے دی ہے. اس سے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے اس کو. اسی طرح لڑکیوں کو خریدنا بیچنا بھی منع کیا گیا. یہ پرسنل لا ہے کہ کسی قیمت کے اوپر عورت کو بیچا نہیں جائے گا، کسی قیمت کے اوپر عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی. انتراضی منکم، کہ نکاح کے اندر اس پر جبر نہیں ہوگا. وہ اگر کوئی کاروائی اپنے بارے میں کرتی ہیں، ودوا کے نکاح کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تمہارے نوکر چاکر جو ہیں ان کا بھی بیواہ کرا دینے کے اندر تم پہل کرو. اس لیے کہ معاشرے کے اندر بغیر بیواہ کے چھڑا جیون گزارنا جو ہے وہ کئی برائیوں کی جڑ بنیاد بن سکتا ہے، اور بنا ہے. یوروپ نے اس کو دیکھ لیا. ہماری جو بیواہ پدھتی ہے اس کے اندر ہم بگاڑ کو نہ آنے دیں. یہ ہمارا پرسنل لا ہے. کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں، یہ ہر ایک کا اپنا پرسنل لا ہے. مثلا مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے وہ یہ کہ کسی جانور کو وہ اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک وہ حلال کی لسٹ میں نہ ہو. اور بھی بہت ساری پابندیاں ہیں. جانور چوری کا نہ ہو، جانور چوری کا نہ ہو، جانور حرام کی لسٹ کا نہ ہو، جانور مرا ہوا نہ ہو، مرے ہوئے کو نہیں کھا سکتے. غیر اللہ کے آستانے کے اوپر ذبح کیے ہوں جیسے منتوں کے جانور اور اس طرح کے لوگ کاٹتے ہیں، اس کو مسلمان کبھی کھائے گا نہیں. اچھا، دوسرے ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ سور، کتا، بلی، چھپکل، چھچندر، سانپ، کوا، کبوتر ایک لائن سے سب کھا جاتے ہیں. حلال بھی کھا لیتے ہیں اور حرام بھی کھا لیتے ہیں، اور کوئی ان کے یہاں پابندی نہیں. تو ہم ان پر بھی کوئی زور لگاتے نہیں ہیں، لیکن اپنے کھانے کی چیز جو ہے وہی ہم کھائیں گے جس میں ہمارے پرسنل لا نے ہم کو اجازت دی ہے. ویسے ہی لباس بھی ہم وہی پہن سکتے ہیں جو ساتر ہو، یعنی قابل شرم حصوں کو چھپانے والا ہو. عورت جو ہے وہ ریشم اور سونا پہن سکتی ہے، مرد کو منع کیا گیا. جسم کے جو حصے جتنے ڈھانکنے ضروری ہیں اتنا ڈھانکنا مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے لیے بھی ضروری ہے. یہ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے، مثلا کھانا ہے، اٹھایا، ہاتھ ڈالا اور کھانا شروع کیا، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی اللہ کا نام لے کر کے اس کو سیدھے ہاتھ سے کھائے گا، ہاتھ دھو کر کے کھائے گا، جھٹک لے گا ہاتھ کو. اس وقت ٹاول سے پوچھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ ٹاول کے اندر اگر دوسرے کچھ کیڑے جراثیم ہوں گے تو خراب ہو جائے گا اس کا ہاتھ. جیسے اکثر ڈاکٹر لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے اس کو جھٹک دیتے ہیں اور بعد میں اپنا کام آپریشن وغیرہ کا شروع کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کھانا کھا لے گا، ہاتھ دھو لے گا، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں مل کر کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. بہت سی قومیں مل کے کھاتی ہیں، الگ الگ کھاتی ہیں. اسلام نے دونوں کی اجازت دی. مل کے کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور کسی کا جی نہیں ہوتا، مثلا بہت سے لوگ آدھا منہ ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں کھانے کے لیے بیٹھے. اب ایک ہی تھالی میں آپ کے ساتھ کھا رہا ہے تو آپ کو کہے ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی، آپ کو گھن آنے لگے گی. اس نے کہا نہیں، اس کی اجازت ہے، تم چاہو تو الگ بھی کھا سکتے ہو، چاہو تو تم ساتھ میں بھی کھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سماج رچنا کے اندر، اس ملک کے اندر مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے اس کے اوپر دوسروں نے غور کرنا چاہیے. جب اس کو ہم دیکھیں گے، دوسری قومیں بھی دیکھیں گی، تو اس کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شادی بیاہ کے اندر مسلمانوں کے قانون کے خلاف جو چیزیں ہم کر رہے ہیں
مثلا طلاق کو لے لیجئے، کوئی عورت ٹیڑھی ہے اور بار بار جھگڑا کرتی ہے، ماں سے جھگڑا کرتی ہے، گھر میں ساس سسر سے، پڑوسیوں سے زیادہ خرچ کرتی ہے، یا کوئی آزادی پسند ہے، یا کوئی ایسی چیز کرتی ہے جس میں مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو اس نے حق دیا ہے، پرسنل لا ہے، وہ اپنی عورت کو چھوڑ سکتا ہے وہ. لیکن چھوڑنے میں جو طریقہ مسلمان اختیار کیے ہوئے وہ پرسنل لا کے مطابق نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نوبت آ ہی جاوے تو عالم سے پوچھ لے کہ مولانا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. اللہ کا فضل ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں جگہ جگہ دارالقضاء قائم کر دی ہے، ان مدرسوں میں، بڑے مدرسوں میں. خود ہمارے ہاں آپ کے بمبئی میں بھی ہے اور مالیگاؤں میں بھی ہے کہ وہ اپلیکیشن کر کے ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح اس مسئلے کو نپٹایا جائے. ویسے ہی عورتوں کو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو طلاق دینے کا کیوں حق نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اس بیوقوف نے کہہ دیا کہ نہیں ہے، اس کے اندر اس کو خلا کا حق ہے، نہیں ابلا ناری ہے. اس لیے مسلم سماج کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. اور کوئی عورت اگر اپنے پتی سے تنگ ہے، مثلا مار پیٹ کرتا ہے، کھانا خرچہ نہیں دیتا ہے، اور کوئی ایسا ظلم کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر پاتی، تو وہ علماء کو اپلیکیشن دے کر کے اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے، جس کو خلا کہتے ہیں. تو یہ اعتراض کرنا مسلم پرسنل کے اوپر صحیح نہیں ہے کہ بھئی مرد کو تو حق دے دیا اس نے کہ وہ طلاق دے دے وہ، اور عورت کو اس نے حق کیوں نہیں دیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ عورت بھی اگر خدا نہ کرے ایسی صورت ہو اور اپنے مرد سے چھوٹنا چاہتی ہو تو اس کو آزادی دے رکھی ہے کہ خلا کا اپلیکیشن کرے. اس کی جانچ پڑتال قاضی کرے گا، دیکھے گا، بنے وہاں تک جوڑنے کی کوشش کرے گا، اور جہاں دیکھے گا کہ اب ان کا جوڑ نہیں بیٹھ سکتا تو اس کے چھوٹنے کے راستے بھی ہیں. اسی طرح عورتوں کو جو سماجی حقوق کے اندر ان کو وراثت کا حق ملا ہوا ہے، مسلمانوں نے اس کو پورا دینا چاہیے. وہ دینے سے ہندوستان کے اندر دوسرے گھٹک جو ہیں اور دوسرے جو یونٹس ہیں ان کے اندر بھی خیال پیدا ہوگا کہ ان کے ہاں عورتوں کو اتنا حصہ ملتا ہے اور ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے. تو ایسے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کے پرسنل لا کی نقل کے لیے وہ اپنے ہاں بھی ہلچل جاری کر سکتے ہیں. تو اس مجلس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، اس کے لیے سب سے بہتر چیز تو قرآن مجید کا معنی کے ساتھ پڑھنا ہے. مثلا ایک آیت ہی جاتے جاتے سنا دیتا ہوں کہ جس پر آپ کا عمل نہیں ہے. مثلا فرمایا کہ وَشَّهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، طلاق دینے کا جب موقع آئے تو تم میں سے 2 صاحب عدل آدمیوں کو، منصف آدمیوں کو گواہ بنا لو. مجھے آپ بتائیے ہندوستان میں کہیں بھی کسی نے اس پر عمل کیا ہو؟ رات کے 2 بجے جھگڑا ہوا اور اس نے اٹھا کے دھڑ کے ساتھ 3 طلاق دے دی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس نے 1 طلاق دے کر کے 3 مہینے کا جو مدت ہے اس تک انتظار کرنا چاہیے کہ جڑ سکتا ہے تو جوڑ رکھا جائے، اور نہیں تو پھر چھوٹنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو تینوں طلاقیں اپنے پیریڈ کے اندر دی جائیں تو اس میں مرد کو بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے، عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم ساتھ میں رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے. اجلت میں ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. جیسے 2 بجے رات کو جھگڑا ہوا اور اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ طلاق کے اوپر 2 گواہ ضروری ہیں، اور گواہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے پگلے کو، شرابی کو، کبابی کو لے آیا گھر میں، بلکہ کوئی مولانا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاضی صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی وکیل ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی پٹیل صاحب ہیں، اچھے پڑوسی ہیں. ان کو فون کریں گے تو وہ تو بولے گا نا بابا اس وقت کیا موت آئی ہے، صبح 10 بجے آئیں گے ہم، ٹھنڈی ہے، گاڑی بھی نہیں ہے. 10 بجے اس کا ارادہ بدل جائے گا. اس لیے کہ طلاق جو ہے ایک طرح کی خودکشی ہے، آتم ہتیا ہے. آتم ہتیا اگر مشورہ کوئی کرے تو کر نہیں سکے گا. بغیر مشورے کے چھلانگ لگا دی. اس لیے مسلمانوں سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ طلاق کے اندر سیم برتیں وہ، اور حالات کو دیکھیں اس کو. اور اس کے لیے قرآن مجید نے جو ہمارے پرسنل لا کے اندر ہم کو حکم دیا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، عورتوں کو نصیحت کرو پہلے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دیر پھر الگ رہ کر کے دیکھو کہ مثلا کوئی لڑاکا عورت ہے، بہنیں ناراض نہ ہو اس سے. بعض بہنیں ایسی لڑاکا ہوتی ہیں کہ قابو میں نہیں آتی. پھر اب وہ بیچارہ گھبرا گیا تو کیا کرے گا، وہ سیدھا آدمی ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بھی قصور ہو. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا تو فرمایا کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. ایک پنچ لوات بھی جس کو کہتے ہیں، عورت کے خاندان کی طرف سے، ایک مرد کے خاندان کی طرف سے، ان کو بولو سر جوڑ کر کے بیٹھو اور یہ ڈسپیوٹ جو گھریلو ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو اور نکاح کے بندھن کو ٹوٹنے مت دو. اگر ارادہ اصلاح کا ہوگا تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا. اگر یہ بھی نہیں بنتا ہے اور طلاق کی نوبت آتی بھی ہے، خدا نہ کرے، تو 1 طلاق دے اور اس میں 2 گواہ ہو. اس میں بھی اس گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. جبکہ خود قرآن مجید ڈاکومنٹ میں، رجسٹری کے اندر، وصیت کے اندر اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت
ہین الوصیت اسنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، سفر میں چل رہے ہو، موت کا وقت آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی صورت ہوئی، کوئی مال کی وصیت کرنا چاہتے ہو اپنے بال بچے کے لیے، تو دو ایمان والوں کو ڈھونڈو اور ان کو گواہ کر لو، اور اگر نہ ملے تو غیر قوم کا بھی گواہ اس میں چلے گا، اجازت دے۔ لیکن عورت مرد کے جھگڑے میں وہ غیر کو جانے دینے کی اجازت اس کے گھریلو ماحول کے اندر دینا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی پابندی لگائی۔ شخصی قانون کے بارے میں ہم کو بہت سینسٹیو ہو جانا چاہیے، اور جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے خود قدم اٹھانا چاہیے۔ اس میں بہنیں جو ہیں وہ آگے آئیں، کیونکہ شادی بیاہ کی شاہ خرچیوں کے اندر بہت سے جوڑے جو ہیں ایسے ناکام ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان لڑک جاتے ہیں، اور پھر اس لڑکنے کی وجہ بھی طلاق کی ہوتی ہے۔ قرض لے لیا، بیاج چڑھ رہا ہے، دھندا ہاتھ سے نکل گیا لوگوں کو دکھاوے اور اڈمبر کے اندر، تو آپ اپنے پرسنل لا اور شخصی قانون کے اندر زیادتیاں کیوں کرتے ہیں؟ عورت آدھا ایمان ہے، اس کی حفاظت، اس کی پرورش، اس کی رکشا اور اس کی تعلیم اور اس کے حقوق کی نگہداشت مردوں کے اوپر ہے۔ قرآن نے خوب کہا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو 1 ڈگری درجہ ان کو حاصل ہے، باقی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے ان کے حق ہیں ویسے ان کے حق ہیں، دونوں کے حقوق کے اندر فرق نہیں ہے، اور ذمہ داریاں بھی دونوں کے اندر حد فاصل کر دی، گھر والیوں کا ہے، اور گھروں کے اوپر ان کا قبضہ ہونا چاہیے تاکہ اولاد کی تربیت اور گھر گرہستی کی زندگی جو ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ پرسنل لا ہے ہمارا، اس میں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات اور توبہ اور استغفار اور انابت اللہ اور رشتہ داروں کی خدمت اور تعلقات، اور سماج کو ایسا بنایا جائے جس میں جینے کا آدمی کا حوصلہ بڑھے کہ بھئی جینے کے لائق گھر والیوں کا، گھر کے اندر اگر شوہر آیا تو دیکھے اس کو سارا پورا من ہے تو اس کا رہنے کے لیے جی چاہے گا۔ یہ سب لا اور قانون ہے، اور اس میں یہ بھی بتاؤں کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہے جس کے دھیان نہ کرنے کی وجہ سے، مثلا اس نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلکم تحیۃ مبارکۃ من عند اللہ، کہ ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو تو گھر کے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، گھر میں آؤ تو کھکھار کر کے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تمہارے سوا دوسرے کو گھروں میں جانا تمہارے لیے منع ہے جب تک تم تانیث نہ کر لو، یعنی آنے والا کون ہے وہ ان کو معلوم ہو جائے۔ ہاں کون ہے تو بولے میں ہوں، یہ میں بکری کی طرح جو کرتا ہے تو اس کے تو کوئی معنی نہیں ہو، اس نے بولنا چاہیے میں عبدالشکور خان ہوں کر کے، میں فلاں وکیل ہوں کر کے، تو آ جائیے۔ معلوم ہو کہ آنے والا کون ہے، اس کو تانیث کہتے ہیں، کہ ہم کو اس سے مناسبت ہو جائے کہ آنے والا کون ہے۔ اچھا قرآن نے تو یہاں تک کہا جو کوئی نہیں کہہ سکتا اس کے سوا، اس نے کہا اذا قیل لکم، تو جب تمہیں اجازت دی جائے تو فادخلوا، آ جاؤ اس کو، لیکن اگر کہا جائے وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا وازکی لکم، کہ اگر تم سے کہا جائے کہ نہیں اس وقت ہم ملنا نہیں چاہتے ہیں، تو گھر کے مالک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دوسرے کو نہ آنے دیں، اس کے حق کو، اس کے پرسنل حق کو تسلیم کر لیا ہے شریعت کے اندر، آدمی چلا جائے واپس کہ اس وقت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس میں معاشرے کے اندر ستھراپن اور صفائی رہے گی، اور جو چھوٹے چھوٹے قانون ہیں، مثال کے طور پر خاتمے پر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ولیستأذنکم الذین لم یبلغوا الحلم منکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم یعنی ملکت ایمانکم الذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اے ایمان والو، تم میں جو لڑکے لڑکیاں ہیں یہ ویسک نہیں ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ بالغ بڑے نہیں ہیں، وہ تو گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو تو منع نہیں، لیکن فرمایا بالغ نہیں ہوئے وہ بھی لڑکے لڑکیاں اور نوکر چاکر کمروں کے اندر 3 وقت کی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو۔ یہ معلوم ہے لوگوں کو، اپنے ہی بچے، گھر کے لڑکے لڑکیاں بھی، مثلا بھائی بھابھی ایک جگہ رہتے ہیں، ماں باپ ایک جگہ رہتے ہیں، ان کے کمروں میں جانا ہے تو وہ لڑکے بھی 3 مرتبہ اجازت لیں۔ کون سا 3 مرتبہ؟ من قبل صلاۃ الفجر۔ میں آیت اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ چیز قرآن میں ہے، نماز فجر کے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت میں جب ہلکے کپڑے میں آدمی ذرا ڈھیلا ڈھالا ہو کے سوتا ہے تب، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد میں کسی کمرے میں جانا ہو، چاہے ماں باپ کے ہوں اور بھائی اور بہن بہنوئی کے ہوں، بغیر اجازت میں اس میں جانا اس کو منع ہے۔ مجھے آپ بتائیے، یہ بہت سے گھروں میں معلوم ہی نہیں ہے یہ زندگی کا ستھراپن ہے۔ تو یہ پاکیزہ معاشرہ ہے، پوتر ایک سماج ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو سب جمیع مل کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرو
اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے قصوروں کی معافی مانگو، اور قانون الہی جو ہے کتاب اللہ علیکم، اللہ کی کتاب تم پر سروپری ہے، اس کے قانون کو معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ مثلا ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ دین کے اندر ایک بنیادی چیز ہے۔ آج معاشرہ ہمارا اس طرح کا سماج بن گیا ہے کہ پرسنل لا یہ ہے ان کو معلوم ہی نہیں۔ باپ کا حق جو قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے اور ماں کا جو حق بتایا گیا ہے، اس کی اگر لسٹ بنانا چاہیں گے تو آپ اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہمارا طریقہ اچھا ہو۔ اسی طریقے سے لڑکیاں جو بیاہ دیتے ہیں، ان میں بعض علاقوں کے اندر ایسا رواج ہے کہ آج شادی ہوئی لڑکی کی 2 دن کے بعد میں میکے والے جا کے پھر بچی کو اپنے گھر لے آئے، پھر وہ لے کے گئے، پھر یہ گھن چکر کی طرح بچی ادھر سے ادھر آتی۔ بچی بیائی گئی تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے اس کو لانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ساس سسر دیور اور نندیں کیسی ہے، ان کا مزاج کیا ہے، اس کو سمجھنے میں اس کو سہایتا ملے گی۔ 4-6 مہینے رہے گی، اب 2 دن کہیں رکھ کر کے آ گئے آپ کو تو کوئی مزاج کی تبدیلی اور کوئی پروگرام نہیں بنا سکے گی۔ بہت سے نکاح جو فیل ہوتے ہیں، بچیوں کو اب اپنی پرسنل لا کے تحت یہ ان کو نصیحت کرو کہ ادھر کی بات میکے میں نہیں کریں اور میکے کی بات جو ہے وہ سسرال کے اندر نہیں کریں۔ یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں وہاں کرنے سے چغلی چاڑی کا ماحول بنتا ہے اور خاندان کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ یہ چیز معلوم ہے کیا؟ مسلمان اس کو دیکھتے ہیں کیا؟ ڈول ڈھماکے کر لیں گے آپ، یہ شریعت نہیں ہے۔ بدعت کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں اور صحابہ خواتین نے اور امہات المومنین نے جو تربیت کی ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، جس سے آپ کا معاشرہ اور آپ کا خاندان ایک مثالی ہوگا، سمبل ہوگا، نمونے کے لائق ہوگا کہ دوسرے دیکھیں تو ان کا جی چاہے کہ ایمان والوں کا سماج دیکھنے کے قابل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں کہتا ہوں کہ دھینگا مشتی نہیں کرنی چاہیے۔ بسوں میں، بس اڈوں میں، ٹرینوں میں کہیں نماز پڑھنا ہو تو مسافروں کو تکلیف نہ ہو، ہٹو بچو ہم نماز پڑھنے نہیں، ذرا سی جگہ دے دیجئے لالا جی تھوڑی دیر کے لیے ہم نماز پڑھیں، تو بہت محبت سے وہ آپ کو جگہ بھی دے گا۔ معاشرہ جو ہے قولوا للناس ہے حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، لڑائی جھگڑا، کھینچ تان، ٹرے بازی، تانا کشی بالکل نہ ہو، مسلمان کی زبان کے اندر نرمی ہو۔ اور اس کے لیے پرسنل لا کے اعتبار سے میں صاحب کے کہتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف جس سے بہتر قانون زندگی نہیں ہو سکتا، لوگوں کو بلاؤ، اور کبھی بحث کا موقع ہو تو اس میں خوبصورتی سے بحث کرے۔ تو میں لڑائی جھگڑا اور کرکش بنا اور سختی اور ٹرے بازی سے لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے بجائے ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ انہیں معلوم ہو کہ صاحب کتاب امت ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، قرآن پر یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ غصے کی اور تناؤ کی بات سے دور رہے گا۔ میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کریں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس ملک میں ابھی ہم کو کسی نے منع نہیں کیا ہے اور کوئی ایسا قانون بنا نہیں ہے کہ کامن سول کوڈ بن جائے گا، اور بنے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس ملک کا سیکولرزم قائم رہے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔